کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہم اپنی مرضی سے نہیں دوسروں کی نظروں سے چلاتے ہیں؟ ہم صبح اٹھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم کپڑے پہنتے ہیں تو سوچتے ہیں لوگ کیا سوچیں گے، ہم کام کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، رشتے نبھاتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، اور بہت دفعہ یہ سب اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی تعریف کبھی پرماننٹ نہیں ہوتی۔ آج لوگ آپ کو کامیاب کہیں گے، کل وہی لوگ آپ میں خامیاں نکالیں گے۔ آج آپ کی تعریف ہوگی، کل کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر آپ نے اپنی خوشی دوسروں کی رائے کے حوالے کر دی تو پھر آپ اپنی لائف کے مالک نہیں رہتے، آپ قیدی ہو جاتے ہو۔ قیدی کس کے؟ لوگوں کے الفاظ کے، لوگوں کی نظروں کے، لوگوں کی پسند اور ناپسند کے۔ ذرا سوچیں، کتنے لوگ پوری لائف ایسا کام کرتے رہتے ہیں جو انہیں پسند ہی نہیں ہوتا۔ وہ تھکے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اندر سے خالی ہیں، لیکن کام کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ کوئی کہتا ہے بچوں کے لیے کما رہا ہوں، کوئی کہتا ہے خاندان کے لیے، کوئی کہتا ہے عزت کے لیے۔ لیکن کئی دفعہ ہم عزت نہیں، لوگوں کی واہ واہ خرید رہے ہوتے ہیں۔ شادیوں میں لاکھوں خرچ کر دیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ کہیں واہ کیا شادی تھی، لیکن پھر وہی لوگ کھانا کھا کر کہتے ہیں کھانے میں مزہ نہیں تھا۔ کوئی کہتا ہے حال چھوٹا تھا، کوئی کہتا ہے انتظام اچھا نہ تھا، کوئی کہتا ہے فلاں کی شادی اس سے بہتر تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر دنیا کو خوش کرنا اتنا مشکل ہے تو پھر ہم اپنی پوری زندگی اس کام میں کیوں لگا دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے آزادی کا مطلب ہی بھلا دیا ہے۔ آزادی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ جہاں چاہیں جا سکیں۔ اصل آزادی یہ ہے کہ آپ لوگوں کی رائے کے غلام نہ ہوں۔ لیکن اس آزادی کی ذمہ داری دنیا کی نہیں ہے، آپ کی اپنی ہے۔ دنیا کا کام آپ کو باندھنا ہے۔ دنیا چاہتی ہے کہ آپ اس کے بنائے ہوئے معیار کے مطابق چلیں۔ دنیا چاہتی ہے کہ آپ اس کی تعریف کے لیے جئیں، اس کی تنقید سے ڈریں، اس کے اشاروں پر اپنی خوشی قربان کر دیں۔ مگر اگر آپ واقعی آزاد ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو خود سے پوچھنا ہوگا، کیا میں وہ زندگی جی رہا ہوں جو میں چاہتا ہوں، یا وہ زندگی جی رہا ہوں جو لوگ مجھ سے چاہتے ہیں؟ یہ سوال آسان نہیں ہے، کیونکہ سچ اکثر انسان کو بے آرام کر دیتا ہے۔ ہمیں وہ باتیں اچھی لگتی ہیں جو ہمارے پہلے سے بنی ہوئی سوچ کو مضبوط کریں۔ جب کوئی ہماری تعریف کرے، ہماری رائے سے اتفاق کرے، ہماری انا کو سہلائے تو ہمیں بہت سکون ملتا ہے۔ لیکن کیا اس سے ہماری ترقی ہوتی ہے؟ نہیں۔ ترقی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان کو اپنی غلطی نظر آنا شروع ہو۔ ترقی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں آپ اپنے آرام دہ خیالات سے باہر نکلتے ہیں، جہاں آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ شاید میں ہر چیز نہیں جانتا۔ اور یہی سے ایک اور بہت بڑی طاقت پیدا ہوتی ہے، خاموشی کی طاقت۔ خاموشی صرف یہ نہیں کہ آپ بولنا بند کر دیں۔ خاموشی کا مطلب ہے کہ آپ بولنے سے زیادہ سننا سیکھیں۔ خاموشی کا مطلب ہے کہ آپ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھیں۔ خاموشی کا مطلب ہے کہ آپ اتنا ہی بولیں جتنا ضروری ہے، کیونکہ جو شخص ہر وقت بولتا رہتا ہے وہ سن کیسے سکتا ہے، اور جو سن نہیں سکتا وہ سمجھ کیسے سکتا ہے؟ سمجھنا زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں اور آپ کو استاد کی بات سمجھ آ جاتی ہے تو یہ طاقت ہے۔
اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اور آپ کو اپنے گاہک کی ضرورت سمجھ آ جاتی ہے تو یہ طاقت ہے۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں اور آپ کو سامنے والے انسان کے جذبات سمجھ آ جاتے ہیں تو یہ طاقت ہے۔ اصل طاقت جسم کی طاقت نہیں ہوتی، سمجھ کی طاقت ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ کی طاقت ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت سے جانور انسان سے زیادہ طاقتور ہیں، مگر انسان نے انہیں قابو کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن سمجھ صرف تب آتی ہے جب انسان کے اندر شور کم ہو۔ باہر کا شور تو ہم سب دیکھ سکتے ہیں، لوگ چیخ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو غلط ثابت کر رہے ہیں، لیکن اصل شور انسان کے اندر ہوتا ہے۔ وہ شور جو صبح سے رات تک چلتا رہتا ہے، کبھی پرانی باتوں کا غصہ، کبھی آنے والے کل کا خوف، کبھی کسی کی کامیابی سے جلن، کبھی اپنی بے عزتی کا خیال، کبھی اپنی انا کو بچانے کی جنگ۔ اندر اتنا شور ہو تو انسان حقیقت کو کیسے دیکھے گا؟ یہی شور غصے میں بدلتا ہے۔ غصہ آتا ہے تو انسان کی عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ وہ باتیں کہہ دیتا ہے جن پر بعد میں خود حیران ہوتا ہے۔ وہ ایسے فیصلے کر لیتا ہے جن کا نقصان اسے برسوں اٹھانا پڑتا ہے۔ غصے میں انسان مسئلہ نہیں دیکھتا، صرف اپنی انا دیکھتا ہے۔ ذرا ایک فائٹر کا تصور کریں۔ ایک فائٹر غصے میں ہے، اس کے اندر شور ہے، وہ صرف مارنے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا فائٹر پرسکون ہے، خاموش ہے، سامنے والے کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ کون جیتے گا؟ وہ جو غصے میں ہے یا وہ جو خاموشی سے ہر حرکت کو سمجھ رہا ہے؟ خاموش فائٹر کو سامنے والے کا حملہ پہلے نظر آتا ہے۔ وہ جلدی نہیں کرتا، گھبراتا نہیں، جذبات میں نہیں بہتا، وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ زندگی بھی ایک ایسی ہی جنگ ہے۔ مسئلے آئیں گے، لوگ غلط باتیں کریں گے، کوئی آپ کو کمزور سمجھے گا، کوئی آپ کو غصہ دلائے گا، کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا، لیکن ہر جنگ چیخ کر نہیں جیتی جاتی۔ بعض جنگیں خاموش رہ کر جیتی جاتی ہیں۔ جب آپ غصے کی بجائے سمجھ سے جواب دیتے ہیں تو آپ مضبوط ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنی انا کی بجائے حقیقت کو دیکھتے ہیں تو آپ مضبوط ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کی رائے کی بجائے اپنی سچائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ مضبوط ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ باہر کی دنیا نہیں، اصل مسئلہ وہ میں ہے جو ہمارے اندر ہر وقت بولتا رہتا ہے۔ مجھے کیوں کہا؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میرے ساتھ اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں اسے جواب دوں گا، میں اسے دکھا دوں گا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ میں جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے انسان کے اندر شور اتنا بڑھتا جاتا ہے، اور جب انسان اپنی میں سے تھوڑا سا آزاد ہوتا ہے تو اس کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے۔ اس سکون میں وہ چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں جو پہلے نظر نہیں آتی تھیں۔ اسے اپنی غلطی نظر آتی ہے، اسے دوسرے انسانوں کا درد نظر آتا ہے، اسے مسئلے کا اصل حل نظر آتا ہے، اسے زندگی کی حقیقت نظر آتی ہے، اور پھر وہ صرف رد عمل نہیں دیتا، وہ سمجھ کر عمل کرتا ہے۔ یاد رکھیے، زندگی میں سب سے بڑی طاقت شور نہیں، خاموشی ہے۔ سب سے بڑی جیت دوسروں کو ہرانا نہیں، خود کو سمجھنا ہے۔ سب سے بڑی آزادی لوگوں کو بدلنا نہیں، ان کی رائے سے آزاد ہونا ہے۔ اور سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ پوری دنیا آپ کی تعریف کرے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ رات کو آپ اپنے دل سے یہ کہہ سکیں، میں نے آج اپنی زندگی کسی اور کی مرضی سے نہیں، اپنی سمجھ سے گزاری ہے۔ خاموش رہیے مگر کمزور نہیں، سنیے مگر ہر بات کو دل پر نہ لیجیے، سوچیے مگر اپنے اندر کے شور میں گم نہ ہو جائیے، کیونکہ جس دن آپ نے اپنے اندر خاموشی پیدا کر لی، اسی دن آپ نے اپنی اصل طاقت کو پہچان لیا۔